بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والی ذات ہے۔ اگر آپ لوگ بھی رمضان کے آخری عشرے میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، آپ لوگ بھی اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، تو پھر آج 25 رمضان المبارک کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ہر ناممکن کام کو ممکن بنا دے گا۔ یہ وظیفہ جو بھی پڑھے گا اس کے سارے نصیب کھل جائیں گے، اس کے مقدر کے ستارے چمک جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی اللہ پاک کی غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی حاجتوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو پھر آج یہ وظیفہ کسی صورت بھی مت چھوڑنا۔ صرف اور صرف یہ ایک دن کا وظیفہ ہے جس کو پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ آج اس کو چھوٹے سے وظیفے کو دن میں پڑھیں گے تو شام تک آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پوری ہو جائے گی، اور اگر شام کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات نے کرم کیا تو ساری حاجتیں ہی پوری ہو جائیں گی صبح تک۔ رمضان کی فضیلت اور برکت کا تو تمام میرے مسلمان بہن بھائیوں کو پتہ ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ سے اپنی حاجتوں کو پورا کروانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ سے بخشش مانگنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے نجات کا مہینہ ہے۔ اگر آج آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے جس بھی حاجت کو، جس بھی نیت کو لے کر بیٹھیں گے، رب کریم کی ذات آپ کو وہ ضرور عطا کرے گی۔ یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جو بھی کرتا ہے اللہ کریم سے اسی دن اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کروا لیتا ہے۔ آپ سے پہلے جن میرے مسلمان بہن بھائیوں نے بھی اس وظیفے کو کیا وہ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو گئے۔ آج اسی دن آپ نے بھی سارے خزانے لوٹ لینے ہیں۔ اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پاک کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ آج کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا۔ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے اللہ پاک 70 گنا بڑھا کر عطا کرے گا، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ویسے تو پورا رمضان ہی مقبولیت کا ہے، قبولیت کا ہے اور برکت والا ہے۔ اس کی ایک ایک گھڑی برکت والی ہے، رحمت والی ہے، بخشش والی ہے۔ لیکن آج جو بھی مانگنا ہو وہ مانگ لو، اللہ کی ذات جولیاں بھر کر عطا کرے گی۔ آج جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہو مانگ لو، پھر ساری زندگی کبھی مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آج ہی بھی سارا کچھ مانگ لو، آج ہی اپنی حاجتوں کو پورا کروا لو، کیونکہ رب کریم کی ذات مانگنے والے کو بڑا پسند کرتی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا، بس اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ پاک کی بذات بھی اس بندے سے بڑا خوش ہوتی ہے کہ یہ میرا بندہ صرف مجھ سے ہی مانگ رہا ہے، کسی غیر اللہ سے نہیں مانگتا، تو اللہ کریم کی ذات بڑا خوش ہوتی ہے۔ اگر آپ رب کریم کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، دولت لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج لوٹ لو۔ جو بھی میرا مسلمان بہن یا بھائی آج کے اس وظیفے کو کر لے گا وہ تو اللہ کے رحمت سے مالا مال ہو جائے گا، اپنے ہر ناممکن کام کو ممکن کروا لے گا، اور اس بندے سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا جو آج کے دن بھی اللہ کی عبادت کر کے اس وظیفے کو کر کے اللہ سے اپنی حاجت کو پورا نہ کروا سکے۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے، اور اپنے مانگنے والوں کو بے حساب عطا کرتا ہے۔ جب اللہ پاک کی ذات دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ عقلیں دیکھتی ہے، بس جولیاں بھر کر اور چپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ حضور کے غلاموں قبولیت کے وعدے لے کر آتا ہے۔ جو بندہ ماہ رمضان کی شب و روز اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو پھر وہ اللہ پاک سے جس چیز بھی حاجت کرے اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو قبول کرتا ہے۔ کیونکہ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اس کی برکت اس وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا، اور رب کریم کی ذات تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ ہر چیز کو اس مہینے میں ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو 70 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ آج کے دن اگر آپ اللہ سے 1 لاکھ مانگیں گے تو اللہ پاک کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ 70 لاکھ گنا کر کے دے گی۔
اس مہینے میں اتنی فضیلت رکھی گئی ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کی ذات پر توکل رکھتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات کو ربوبیت جانتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات کو مانتے ہوئے جب وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے، اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر جب اللہ پاک سے وہ جو بھی چیز مانگتا ہے، جو بھی دعا مانگتا ہے، تو اللہ پاک کی ذات اس کو ہر چیز سے بے نیاز فرما دیتی ہے، اس کو ہر چیز عطا کر دیتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات اس کو اپنی پناہ میں لے لیتی ہے، اپنے حفظ و ایمان میں لے لیتی ہے۔ اللہ کی ذات اس کو سارا سال رزق مال و دولت سے نوازتی ہے۔ اور آج موقع ہے کہ آج ہمیں ماہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا۔ آج ہمیں زندگی موقع دے رہی ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے، اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے کو کر کے اپنی ہر حاجت کو مانگ لے، نہیں تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا سال پھر دوبارہ انتظار کرنا پڑے، اور پھر کس کو پتہ کہ اگلے سال ماہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب نہ ہو یا ہو۔ نہیں تو پھر آج وظیفہ کر لو، اگر آج کر لو گے تو ساری زندگی خود پر فخر کرو گے، ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ آج محنت کر لو، آج 5 یا 10 منٹ کی مشقت کر لو، آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اس وظیفے کو کر لو۔ آج کی محنت کل کی آسانی کا باعث بنتی ہے۔ اگر کوئی بندہ جو آج کچھ کر لے گا، انشاءاللہ کل آسانی اس کے لیے آ جائے گی۔ جو اس کی باقی زندگی رہ گئی ہے وہ دکھ درد غم میں نہیں گزرے گی، بلکہ اللہ کی رحمت سے آسانی میں گزرے گی۔ آج کے دن ہی اس بندے کی تقدیر بدل جائے گی، اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ جو بھی مانگے گا انشاءاللہ اسے راتوں رات ہی عطا کیا جائے گا، وہ راتوں رات غنی ہو جائے گا، غربت سے بچ جائے گا، زوال سے عروج کی طرف چل پڑے گا۔ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کی ساری تقدیر بدل دے گا۔ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ نے میرے مسلمان بہن بھائیوں سارے مسائل کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ آپ آج اس وظیفے کو کر کے رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، وہ آپ کو ضرور عطا کرے۔ آج آپ جو بھی تقدیر میں لکھوانا چاہتے ہیں وہ آپ کی تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اور یہ بھی کیا ہی بات ہوگی کہ اگر آپ بندہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر لکھوا لے۔ ماہ رمضان مبارک کا تیسرا عشرہ آ گیا ہے اور یہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان کا مہینہ پورا گزر گیا۔ آج یہ تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کا عشرہ ہے کہ اس عشرے میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ اس مہینے کو سستی اور کاہلی میں نہ گزارے۔ ماہ رجب اور ماہ شعبان کے مہینوں کی طرح اس مہینے کو بھی ایسا نہ ہو کہ ہم سستی میں گزار دیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ مہینہ جا رہا ہے اور ہم اس کی برکتیں اور رحمتیں لوٹ نہیں پا رہے۔ آج بھی موقع ہے، جو باقی روزے رہ گئے ہیں ان میں ہی اللہ کو یاد کر لو، اللہ سے رو رو کر گر گڑا کر مانگو، اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، کسی انسان کو نہ سناؤ، بس اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اللہ سے مانگا کرو۔ جو ساری کائنات کو عطا کرتا ہے وہ آپ کو بھی ضرور عطا کرے گا۔ آج اس وظیفے کے صدقے میرا اللہ اپنے بندوں کو جولیاں بھر بھر کر عطا کرے گا۔ آج جو بھی میرا مسلمان بہن یا بھائی تنگ دستی غربت سے پریشان ہے تو انشاءاللہ آج اس وظیفے کو کر لو۔ پورا سال تنگ دستی میں نہیں گزرے گا، پوری زندگی اس کی تنگ دستی میں نہیں گزرے گی، اس کی 7 نسلوں تک کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی، اس کے رزق میں فراوانی ہوگی، اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ دوستو، آج کل کے حالات کس طرح کے چل رہے ہیں ہر کوئی جانتا ہے۔ ہر کوئی مالی طور پر بڑا پریشان ہے، بڑی غربت کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے نحوست کی وجہ سے پریشان ہے، ہر طرف بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، اور اس کی زندگی جو جس جہنم بن جاتی ہے اس دنیا میں ہی، اسے اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ نہیں گزار سکا، بلکہ ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے۔ ایک ٹینشن ختم ہوتی ہے تو دوسری آ پڑتی ہے، ایک کام مکمل ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اس کی فکر لگ جاتی ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس وظیفے کی برکت سے آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے آپ کو ضرور عطا کیا جائے گا۔ ابھی تک آپ لوگوں نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی ملک سے ہیں، کسی بھی کونے سے ہیں،
آپ اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، نیپال سے ہیں، افغانستان سے ہیں، یا پھر کسی بھی دنیا کی کنٹری سے ہے، آپ اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ وظیفے کی اجازت عام ہے۔ اگر آپ میں سے جو میرے مسلمان بہن یا بھائی کومنٹ میں اپنا نام لکھیں گے، ان کے لیے انشاءاللہ افطاری کے وقت خصوصی طور پر دعا کی جائے گی۔ میرے دوستو، افطاری کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ وقت اللہ پاک سے اپنے پورے دن کا صلہ لینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ سحری کا وقت بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جب رب کریم کی ذات بندے کو خود پکارتی ہے، اے میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے۔ اللہ پاک پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی جو مجھ سے اپنی حاجتوں کو مانگ کر اپنی حاجتوں کو مجھ سے پورا کروا لے، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ کوئی رزق مانگے میں اس کو رزق دوں، کوئی دولت مانگے میں اسے دولت دوں، کوئی عزت مانگے میں اسے دولت و عزت دوں۔ یعنی اللہ کی ذات سحری کے وقت بندے کو خود پکارتی ہے کہ تجھے کیا چیز چاہیے، اور ہم اس سحری کے وقت کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کتنا مقبولیت کا وقت ہے، اور افطاری کا وقت بھی بڑا مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سحری اور افطاری کے وقت بھی اپنی حاجتوں کے لیے دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ اس وقت پہ بندے کی حاجتوں کو اللہ پاک بڑا قبول کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کومنٹ میں اپنا نام لکھ دے، اپنا مسائل لکھ سکتے ہیں تو لکھ لے، انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کی جائے گی۔ اور اس ویڈیو کو لائک اور اس کو آگے شیئر بھی کیا کریں۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جو میرے مسلمان بہن یا بھائی کومنٹ کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، میں ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کرتا ہوں، کیونکہ یہی وہ میرے مسلمان بہن بھائی ہوتے ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ کر اس وظیفے پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہی وہ خوش نصیب بندے ہیں جو اللہ سے آج کے دن رحمتیں اور برکتیں لوٹ لیں گے۔ یہی وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے خزانوں کو آج کے دن لوٹ لیں گے۔ یہی وہ بندے ہوتے ہیں جو باتیں نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی چیز سن لیتے ہیں اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں۔ آپ سے بھی خدارہ گزارش ہے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے 5-10 منٹ نکال کر اس ویڈیو کو دیکھنے میں اس وظیفے کو کرنے کے لیے ضائع نہیں جائیں گے، بلکہ اگر آج آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو اللہ کی دولتیں اور رحمتیں سمیٹ لیں گے۔ آؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ درود سلام پڑھتے ہیں، پھر میں وظیفہ آپ کو بتلاتا ہوں۔ درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گویا اس نے میرا ذکر کیا۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجا کرو، زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجا کرو، جس کے صدقے آج پوری کائنات کھا رہی ہے۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک تو کم سے کم ضرور بھیجا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ، آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب بڑا ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سنا، اللہ پاک آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا کرے۔ انشاءاللہ جب ہم درود پاک بھیجا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم کی ذات ہم سے خوش ہو جائے گی، ہم سے راضی ہو جائے گی۔ ہمارے مسائل جو بھی ہوں گے وہ اللہ کی رحمت سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ اب میرے مسلمان بہن بھائیوں وظیفے کی طرف آتا ہوں۔ ابھی تک جو میرے مسلمان بہن یا بھائی ویڈیو کو کاٹ کر یا پھر سکپ کر دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بہت ہی باتیں یہ جاننا ضروری ہے۔ اس لیے خدارہ آج اس وظیفے کو پورا کر لیجئے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس پر اسی طرح عمل کریں۔ پھر آپ کی گویا اس دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہو، آپ اگر قرض دار ہے، قرضے والے تنگ کرتے ہیں، بڑا قرضہ ہے، قرضے کی وجہ سے ڈپریشن،
پریشر اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر۔ یہی وجہ ہوتی ہے جب بندہ پریشانیوں میں مبتلا ہو تو طرح طرح کی بیماریاں اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو آ گھیرتی ہیں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں تو بندہ ہر کوئی ویسے بڑا پریشان ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر بندہ ٹینشن لے تو پھر وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگر قرض دار ہوں گے تو اپنے قرضوں سے چھٹکارا پا لیں گے۔ اگر کسی حاجت کے طلبگار ہوں گے، بے روزگار ہے، نوکری نہیں مل رہی، پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی بڑی جگہ پر اپلائی کیا لیکن کوئی سبب نہیں بنا، تو اس ماہ رمضان المبارک کے اس وظیفے کے صدقے اللہ سے مانگے، سحری کے وقت مانگے، افطاری کے وقت مانگے، جو باقی روزے رہ گئے ہیں ان میں اللہ سے زیادہ مانگے، انشاءاللہ آپ کی نوکری ضرور لگ جائے گی۔ اگر ذاتی گھر کے طلبگار ہیں، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کرایہ دے دے کر تھک چکے ہیں، اب اس قابل نہیں رہے کہ اس مہنگائی کے دور میں گھر کے خرچے بھی پورے کریں اور گھر کا کرایہ بھی دے، تو اللہ سے مانگے۔ جو روزے رہ گئے ہیں 4-5 ان میں اللہ سے یار مانگ لو، سحری کے وقت مانگا کرو، افطاری کے وقت مانگا کرو، آج کے اس وظیفے کو انشاءاللہ کر کے مانگے، آپ کو ضرور ملے گا۔ رزق چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، اس دنیا جہان کی الغرض کوئی بھی حاجت ہو، اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو چاہیے کہ آج کے اس وظیفے کو کر لے اور اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کر لے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، ذرا توجہ اور غور سے سننا ہے آپ سب لوگوں نے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آج آپ نے ان 2 ناموں کے وظیفوں کو کر لیا اور پھر زندگی میں جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آ جائے، اچانک آپ پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مسئلہ مسائل بن جائے، اس وقت آپ نے ان 2 ناموں کو صرف اور صرف 70 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 70 ٹائم۔ اگر آپ اس وقت اپنے اس مشکل حالات میں جب آپ پر اچانک کوئی مصیبت آ گئی یا ایمرجنسی آ گئی، آپ کو ایسا کوئی کام لگے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کوئی ناممکن کام ہو، تو اس وقت اس کو 2 جو نام ہیں 70 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ جو آپ کا کام ہوگا وہ ممکن ہو جائے گا، آپ کی جو پریشانی ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے حل ہو جائے گی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ 25 رمضان المبارک کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی جگہ پر ہیں، کسی بھی وقت، پورا دن ہے، سحری سے لے کر 12 بجے تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ نے اس وقت میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی اگر کام میں ہیں تو کام ساتھ ساتھ کرتے رہیں، وضو کر لیں اور اس 2 ناموں کو آپ نے صرف اور صرف 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کوئی تسبیح لے لیں، تسبیح کے دانوں پر میرے مسلمان بہن بھائیوں آج تو وہ آپ کو وظیفہ کرنا ہی پڑے گا۔ آپ نے ان 2 ناموں کو تسبیح کے دانوں پر 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ 2 نام کون سے ہیں؟ یا رحمانو اغثنی، یہ 1 مرتبہ ہو گیا، یا رحمانو اغثنی، یا رحمانو اغثنی۔ آپ بھی پڑھے، آپ کو یاد ہو جائے گا، کسی کاپی پینسل پر لکھ لیں، یا رحمانو اغثنی، یا رحمانو اغثنی۔ آپ نے یہ جو 2 نام ہیں اللہ پاک کے، ان کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، چلتے پھرتے پڑھ لیں، اور پھر جب دعا کرنی ہے تو دعا کو رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو جب 1000 مرتبہ پڑھ لیں گے تو دعا کے لیے جب بیٹھیں تو ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں آپ ہوں اور صرف اللہ کی طرف آپ کا دھیان ہو، کسی اور چیز کی طرف نہ ہو۔ کسی جگہ پر بیٹھ جائیں تسلی اور یکسوئی کے ساتھ، آنکھیں بند کر لے، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگے۔ اگر رونا نہ آیا تو دل میں روئے۔ اللہ پاک کو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو ویسے بڑا پسند ہے۔ انشاءاللہ جب بھی آپ ان دونوں ناموں کو 1000 مرتبہ پڑھیں گے اور پھر جب دعا کریں گے، کوئی بھی حاجت ہو اس کو دل میں بس رکھ لے۔ میں کہتا ہوں کہ آج کے دن ہی آپ اللہ کے خزانے لوٹ لیں گے، اور پھر جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آپ پر مشکل وقت آ جائے، اس مشکل وقت میں جب کوئی بندہ آپ کے ساتھ کھڑا نہ ہو، آپ کی پریشانیوں میں آپ کا ساتھ نہ دے، انشاءاللہ اس وقت یہ 2 نام آپ نے صرف اور صرف 70 بار پڑھنے ہیں۔ یہ نام آپ کی پریشانی کو حل کریں گے۔ اس وقت یہ بندے آپ کی بات نہیں سنتے، یہ 2 نام آپ کو غیبی خزانوں سے نوازیں گے، آپ کو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال کر دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میرے مسلمان بہن بھائیوں آج کی اس چھوٹے سے وظیفے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ نے بس اس پر بالکل اسی طرح عمل کرنا ہے، کوئی غلطی کوتاہی نہیں کرنی۔ یا رحمانو اغثنی،
اس 2 ناموں کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب پڑھ لیں تو پھر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو اس کو 70 بار پڑھ لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں حل فرمائے، اور آپ کو اس دنیا جہان کی تمام نعمتیں عطا فرمائے،